آج کی ہماری جو کہانی ہے اس کا ٹائٹل ہے سونا اور چوہے، اور اس کا مورل ہے یعنی اخلاقی سبق، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو چلیے اپنی کہانی کرتے ہیں شروع۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت شریف آدمی تھا۔ اسے تجارت کی غرض سے دور دراز سفر پر جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسی قسم کے ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے روانگی سے پہلے اپنا کچھ سونا اپنے ایک دوست کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ سفر سے واپس آ کر اپنی امانت واپس لے لے گا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے دوست سے اپنی امانت طلب کی، لیکن دوست کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اصل میں وہ سونا ہتھیانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ تمہارا سونا تو چوہے کھا گئے ہیں۔ یہ بات سن کر سوداگر بہت حیران ہوا کہ بھلا چوہے سونا کیوں کر کھا سکتے ہیں۔ اسے اپنے نقصان کا بہت دکھ ہوا، لیکن خاموش رہا اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس میں خون کے گھونٹ پی کر رہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت غم زدہ ہوا لیکن برداشت کر گیا۔ اس نے سوچا کہ اس بددیانت سے کسی نہ کسی طرح نپٹنا پڑے گا۔ کچھ دنوں بعد سوداگر نے اپنے دوست کو بیوی بچوں سمیت اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں میزبان نے آنکھ بچا کر اپنے مہمان کے ننھے بچے کو کہیں چھپا دیا۔ جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اپنے بچے کو غائب پایا۔ بچے کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میزبان نے بتایا کہ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک چیل بچے کو اٹھائے لے جا رہی تھی۔ اس پر مہمان بہت سٹپٹایا اور بولا کہ کیا کبھی چیل بچے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ اس پر میزبان دوست نے جواب دیا کہ جس شہر میں چوہے سونا کھا سکتے ہیں وہاں چیلیں بھی بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہیں۔ اس پر وہ بددیانت دوست بہت شرمسار ہوا۔ اس نے اپنے دوست سوداگر سے معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بچہ اپنے مہمان دوست کے حوالے کر دیا اور آئندہ کے لیے سوداگر نے ایسے بددیانت آدمیوں کی دوستی سے توبہ کر لی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یعنی مورل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جس پر فاختہ نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، اسی درخت کے نیچے ایک چیونٹی بل میں رہا کرتی تھی۔ دونوں کے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن چیونٹی دریا کے کنارے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گئی اور ڈوبنے لگی اور پانی کے ساتھ بہنے لگی۔ فاختہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے قرار ہو گئی یعنی بے چین ہو گئی اور فوراً ایک پتا توڑ کر اس کے پاس رکھ دیا۔ دریا میں بہتے پانی میں جہاں چیونٹی ڈوب رہی تھی وہاں چیونٹی کے پاس وہ پتا پھینک دیا۔ چیونٹی پتے پر بیٹھ گئی اور بہتے بہتے کنارے سے آ لگی۔ اس پتے پر بیٹھ کر چیونٹی تیرتے یعنی جیسے ہی وہ پتا تیر کر کنارے آتا گیا، چیونٹی بھی کنارے کے قریب آنے لگی اور آخر وہ کنارے پر آ لگی اور صحیح سلامت کنارے سے آ پہنچی۔ اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر وقت پڑا تو میں بھی اپنی ہمسائی کے کسی کام آؤں گی، یعنی کسی بھی وقت اس کی مدد کروں گی۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ شکار کی تلاش میں جنگل میں آیا تھا۔ اس نے فاختہ کو دیکھا اور نشانہ باندھ لیا۔ فاختہ کو مارنے پر بندوق اپنی تول لی۔ فاختہ بے خبر تھی۔ فاختہ کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، مگر چیونٹی نے اسے دیکھ لیا۔ اس شکاری کو فاختہ کو مارتے دیکھ لیا۔ فوراً وہ چیونٹی اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاؤں پر